بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر رفیق شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو، یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا کہ سامنے سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ رفیق بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی الاکبر شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور ان کو نیزہ مار کر گرا دیا، اور کچھ لوگ آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں۔ اور ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ اس کے بعد قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے قاسم رضی اللہ عنہ کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا۔ آپ زخموں سے چور ہو چکے تھے، تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو جو 2 سال کا بچہ ہے۔ آپ نے اپنے سینے سے لگایا۔ شامی لشکر سے بنو ابن الموکل نے تیر جو چلایا بچے کے حلق میں آ کر لگا، اور وہ 2 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ حسین رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے تو سمر آیا، ود وقت کہنے لگا، کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن تمیمی نے پہلا بار سیدھا کیا، جس سے آپ ڈولے، تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، جس سے آپ گر گئے، تو سمر نے کہا، سر کاٹو۔ سنان بن انس نے اس امت کا جو بدبخت انسان جس نے آپ کی گردن کاٹ کر سر نیزے پر چڑھا دیا، اور آپ بھی شہید کر دیے گئے۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس عظیم مقصد کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اسے ہم اپنا مقصد بنائیں۔ دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔